لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. خالص اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو سننے کے لیے سمجھنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کی قیدرین کو جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اس میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت نازل فرمائے. پچھلے دنوں میں بلکہ کئی ہفتوں سے آیات انفاق چل رہی ہے. صدقہ کرنے والی آیات، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی آیات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے. اور پچھلے ہفتے میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی کمائی میں سے خرچ کریں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے مومنو خرچ کرو پاکیزہ مال میں سے جو تم نے کما رکھے ہیں. ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالے ہیں. اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، اور یہ کہ تم ردی اور خراب مال خرچ کرنے کا قصد اور ارادہ بھی نہ کرو، حالانکہ تم خود بھی خراب مال لینے والے نہیں. اور اللہ رب العالمین ہر چیز سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہی لائق تعریف. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں شیطان تم سے جو وعدہ کرتا ہے یا ڈراتا ہے وہ فقر و فاقے اور غربت سے ڈراتا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بخیلی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ رب العالمین کا جو تم سے وعدہ ہے وہ بخشش اور مغفرت کا ہے اور فضل کا ہے اور زیادہ نوازنے اور دینے کا. اور اللہ رب العالمین بڑا ہی وسیع ہے اور علم رکھنے والا ہے. اب ان باتوں کے بیان کے بعد چونکہ یہ چیزیں جو گزر چکی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں جو آیات گزری ہیں، جو باتیں گزری ہیں، اور خاص طور سے یہ تمیز کون کرے کہ شیطان کا وعدہ، اس کا ڈر اور اس کے خوف سے کیسے بچے. آدمی اس کے اندر گرفتار ہو گیا ہے یا اللہ کے وعدے کے ساتھ وہ زندہ رہ رہا ہے، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ہر آدمی اسے جان نہیں پاتا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو شیطان کے ڈراوے میں اور اس کے خوف میں مبتلا ہو کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. تو یہ جو چیز ہے، یہ سمجھنا اور اس کا علم ہونا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے اس طریقے سے بیان کیا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے حکمت دانائی عطا کرتا ہے، دیتا ہے. یؤتی الحکمت
وہ حکمت کو دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت زیادہ بھلائی اور خیر دے دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند، عقل رکھنے والے لوگ، عقل مند لوگ۔ اب یہاں پر سب سے پہلے ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ حکمت سے مراد کیا ہے، کیونکہ یہاں اس آیت میں سب سے اہم اور بنیادی چیز حکمت سے مراد کیا ہے۔ جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو قرآن میں کئی مقامات پر حکمت کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، اور اکثر جگہ پر معنی الگ الگ ہوتا ہے۔ جہاں پر کتاب کے ساتھ حکمت ہے وہاں مراد حکمت سے سنت ہے، اتفاق ہے یہ۔ جہاں پر کتاب یا قرآن یا اللہ کی آیات اور اس کے ساتھ حکمت کا لفظ آئے تو اس سے مراد کیا ہے؟ سنت۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یا حکمت سے مراد کیا ہے؟ ای السنہ۔ اور کبھی کبھار اس سے مراد کیا ہے؟ حکمت سے مراد نبوت ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے۔ یہ بھی کئی مقامات پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، داؤد علیہ السلام کے واقعے میں۔ اور یہ کہ اسی طریقے سے حکمت سے مراد دین کا صحیح فہم ہے، دین کا صحیح فہم ہے، قرآن کا علم ہے، سنت کا علم ہے، اور یہ کہ قول اور فعل میں صحیح بات تک پہنچ جانا ہے، درست رائے تک پہنچ جانا ہے۔ کتاب کے ساتھ، اللہ کی آیات کے ساتھ اگر ذکر ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اکثر جگہوں پر حکمت سے مراد سنت ہے۔ کبھی کبھار حکمت سے مراد جہاں انبیاء کے کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے وہاں نبوت ہے، اور ایسے عام جگہوں پر اس سے مراد دین کا صحیح فہم، دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا، قرآن کا علم، اسی طریقے سے قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم، اور قول اور فعل میں درست اور صحیح رائے تک پہنچ جانا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بندوں پر ایک خاص فضل ہے کہ وہ دین کو سمجھے اور درست اور صحیح بات جب کہنی ہے۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے آسان لفظوں میں؟ کہ آپ کوئی بات اس وقت کہیں جب اس کی ضرورت ہو، کوئی عمل آپ اس وقت کریں جب اس کی ضرورت ہو۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ یہ جو حکمت ہے یہاں پر جو جس سے مراد کیا، دین کا صحیح فہم، دین کی صحیح سمجھ، اور قول و فعل میں آدمی صحیح اور درست رائے تک پہنچ جائے، یہی یہاں پر مراد یؤتی الحکمت، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دین کا صحیح فہم عطا کر دیتا ہے، دین کا صحیح فہم عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت دیتا ہے، یعنی ہر شخص کو حکمت نہیں ملتی ہے۔ شیطان کے خوف میں مبتلا ہو کر کے مال کو روک لینا ہے، یا اللہ کے وعدے پر کھرا اتر کر کے مال کو کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس ڈر اور خوف میں مبتلا ہو کر کے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے اس کے پاس حکمت کا کچھ بھی حصہ نہیں ملا ہوا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جو عام طور سے حکیم ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، رجل عالم حکیم، کیونکہ حکمت اسے ہی ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو جاننے والا ہو۔ جو پڑھا لکھا نہ ہو، قرآن حدیث نہ جانتا ہو، وہ کبھی بھی حکمت اس کے پاس نہیں ہو سکتی ہے۔ حکمت آتی ہی ہے کتاب و سنت سے قربت کی بنیاد پر۔ جب انسان اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے قریب نہ ہو تو وہ کبھی حکیم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں حکیم لوگ نہیں، سب ان چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں جس کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ جس کے ساتھ جس کو وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور کس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں؟ جہاں جا رہے ہیں۔ کتنا بیوقوف ہے انسان کہ جہاں اس کو جانا ہے اس کی تیاری نہیں ہو رہی، جس کو چھوڑ رہا ہے اس کی پوری تیاری ہو رہی، لمحہ بلمحہ
جس کو ہم چھوڑ رہے ہیں اس کے لیے خوب تیاری کر رہے ہیں، ہم و غم، ٹینشن، فکر سب اس کے لیے، اور جہاں ہم جانا ہے، جہاں ہمیں واقعی رہنا ہے، جو ہمارا مستقل ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ہماری کوئی پریپریشن، کوئی تیاری نہیں، کوئی ہم و غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ جتنے لوگ ہیں یہ حکیم نہیں ہو سکتے، ان کے پاس حکمت نہیں ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ حکمت نہیں ہے. تو یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کر دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے اللہ نے دانائی، عقل مندی، دین کی فہم عطا کر دیا، اسے اللہ نے بہت زیادہ بھلائی دے دی. واقعی جسے اللہ نے دین کا علم دے دیا، دین کی فہم دے دی، دین کی سمجھ اللہ نے جسے عطا کر دی، جو اللہ کے مقصود کو، اللہ کے مقصد کو سمجھنے والا ہو جائے، جو اللہ کی بنائی ہوئی دنیا کے مقصد کو سمجھ جائے، اس سے زیادہ حکمت والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہو سکتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. مال سب کے پاس آتے ہیں، مال، دولت، شہرت، منصب سب کے پاس آتا ہے، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس زیادہ. لیکن دیکھیے حکمت کم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا غلط استعمال کر بیٹھتے ہیں. مال صحابہ کے پاس بھی تھا لیکن حکمت ان کے پاس تھی، تو مال کا صحیح استعمال کر کے اسی مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لے گئے اور جنت کی دنیا ہی میں مستحق بن گئے. وہی مال ہمارے پاس ہوتا ہے لیکن وہی مال ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. یعنی اکثر لوگوں کا مال اسے کھینچ کر کے جہنم میں لے جائے گا، کیونکہ ان کے پاس کیا ہے؟ حکمت نہیں، دین کی فہم نہیں ہے، فراست نہیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزیں ایسی ہیں جس میں حسد کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. ایک حسد مذموم ہوتا ہے، برا حسد. ایک دوسرا حسد کیا ہے؟ ممدوح ہوتا ہے، جائز اور درست ہوتا ہے. مذموم کیا ہے؟ کہ آپ سامنے والے کی نعمت کے زوال کی تمنا کریں کہ فلاں کا مال، فلاں کی دکان، فلاں کی خوبصورتی، فلاں کا بیٹا، فلاں کی بیٹی سب کیا ہے؟ ختم ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، اگرچہ وہ نعمت آپ کو نہ بھی ملی. یعنی جس میں آپ اپنے بھائی کی نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرتے ہیں اگرچہ وہ آپ کو نہ ملے. اور دوسرا حسد جو جائز اور درست ہے، جس کو غبطہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ بھی مال کی تمنا کرتے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے کوئی بری سوچ نہیں رکھتے. اللہ نے فلاں کو مال دیا، مجھے بھی دے دے، فلاں کو بہترین جاتی ہے، مجھ کو بھی دے دے. اگر یہ دنیا کے متعلق ہے، اگر اس طرح کی تمنا دنیا کے متعلق ہے، فلاں کو مکان ملا ہے، اللہ مجھے بھی اس طرح کا مکان دے دے، فلاں بڑی گاڑی سے چل رہا، مجھے بھی یہ گاڑی دے دے، فلاں بہترین کمپنی میں جاب کر رہا، مجھے بھی یہ جاب دے دے، تو یہ جائز اور درست ہے، مباح. لیکن اگر یہ غبطہ دین کے مسائل کے متعلق ہو کہ اللہ فلاں کو تو نے علم دیا، مجھے بھی علم دے دے، فلاں قرآن کا حافظ ہے، مجھے حافظ بنا دے، میں بھی اس میں، تو یہ ایک بہترین عمل ہے. دین کے متعلق اگر اس طرح کی ہو کہ فلاں کو دیکھ کر کے آپ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ بہترین چیز ہے، اس پر اجر و ثواب دیا جائے گا. جیسے کتنے ائمہ اور علماء کے امام ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ حج کرنے کے لیے آئے اور زمزم کا پانی نوش کیا تو یہ سبھی کو معلوم ہے کہ ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی اسی چیز کے لیے جس ارادے اور مقصد سے اس کو پیا جائے. سنن ابن ماجہ کے حسن درجے کی روایت ہے. تو جب انہوں نے پانی نوش کیا تو کہا اللہ مجھے علم میں امام ذہبی بنا دے. کیا کہا؟ ہاں، امام ذہبی بنا. امام ذہبی کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، 748 میں، اور 853 ہجری میں امام ابن حجر رحمہ اللہ کی پیدائش ہوئی ہے یا وفات ہوئی ہے. 853 ہجری میں وفات ہوئی ہے. بہرحال اس زمانے میں ان کا شور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور ابن حجر رحمہ اللہ کو امام ذہبی سے بھی بڑا کیا ہے؟ عالم بنا دیا. تو آدمی اس طریقے سے اگر تمنا کرتا ہے خیر اور بھلائی میں، دین میں، علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، تو یہ کیا ہے؟ ایک بہترین چیز ہے اور اس کی تعریف کی گئی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ حسد کرنا یعنی غبطہ کرنا دو ہی جگہ جائز ہے. رجل آتاہ اللہ مالا،
ایک ایسا شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے، پھر وہ مال کو حق اور خیر میں خرچ کرتا ہے. اللہ نے اسے مال دیا ہے اور وہ اپنے مال کو خیر اور بھلائی میں خرچ کرتا ہے، تو آپ اسے دیکھ کر یہ کہتے ہیں اللہ مجھے بھی مال دے دے تاکہ میں بھی خیر اور بھلائی میں خرچ کروں. تو یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے، کوئی اچھی چیز ہے. یہ جائز اور درست نہیں بلکہ اچھی چیز ہے. وآخر آتاہ اللہ حکمتا، اور دوسرا شخص وہ ہے جسے اللہ نے دانائی حکمت عطا کی. فهو يقضي بها ويعلمها، تو وہ اپنی دانائی کے مطابق، حکمت کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس دانائی اور حکمت کو لوگوں کو سکھاتا ہے. لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ سکھاتا. یعنی وہ دین کی فہم، دین کی سمجھ جس کے مطابق وہ خود بھی فیصلہ کرتا ہے اور اس دین کی فہم کو وہ دوسروں کو سکھاتا بھی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ اگر کوئی آدمی تمنا کرتا ہے اس طرح کی تو یہ کیا ہے؟ ایک بہترین چیز ہے. یہاں پر یہ جائز اور درست ہے. تو یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. لب کے معنی ہوتے ہیں صاف ستھری اور بہترین عقل کے. عقل سب کے پاس ہے لیکن سب کی بہترین نہیں ہے. سب کی بہترین نہیں. ہر عقل جو ہے وہ نصیحت حاصل نہیں کرتی. عقل تو اللہ نے سب کو دی ہے لیکن صاف ستھری اور بہترین عقل، لب جس کو کہتے ہیں، یہ خلاصہ، یہ عقل کیا ہے؟ بڑے کم لوگوں کے پاس. اسی کی جمع الباب ہے. جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے الباب، اولو الالباب، اولو الالباب، عقل مند والے، عقل مند لوگ، سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل مند لوگ، عقل رکھنے والے لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. یعنی ان کے پاس صاف ستھری عقل ہوتی ہے. اور عقل کہاں ہوتی ہے؟ عقل کہاں ہوتی ہے؟ دل اور دماغ. دل میں ہوتی ہے، دماغ میں ہوتی ہے. عقل کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں، جواب نہیں دے رہے ہیں. عقل کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، دماغ میں، دماغ میں ہوتی ہے. قلوب لا يفقهون بها، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھتے نہیں. فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن وہ دل اندھا ہو جاتا ہے جو کہاں ہوتا ہے؟ سینوں میں ہوتا ہے. تو سینوں میں. لهم قلوب لا يفقهون بها، ان کے پاس دل تو ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں. تو دل یہ عقل کی جگہ ہے. عقل کیا ہے؟ دل میں ہوتی. یہی صحیح اور درست بات ہے. یہ الگ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ اور دیگر لوگوں کا یہ کہنا العقل محلہ الدماغ، عقل کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں ہوتی ہے. نہیں، صحیح بات یہ ہے کہ یہ دل میں ہوتی ہے. تو ما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے لیکن صرف عقل مند لوگ، عقل رکھنے والے لوگ ہی ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے یہ آیات گزر جاتی ہیں، ہم بھی سنتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اس سے نصیحت نہیں حاصل کر پاتے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہوتی ہے، لیکن اس سے نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ صرف عقل رکھنے والے لوگ، صاف ستھری عقل رکھنے والے لوگ. کسی کی وفات ہو گئی، بہت بڑی نصیحت ہے لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں. اپنے گھر میں کسی کا جنازہ ہو گیا، کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. قبرستان گئے، کوئی نصیحت حاصل نہیں کی. مال میں زیادتی اور کمی سے، صحت میں تندرستی اور بیماری سے، شفا سے، کسی چیز سے کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے. لیکن جو صاف ستھری عقل والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تمام چیزوں سے کیا ہے؟ نصیحت حاصل کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. یہ بات مسلسل چلتی رہے گی کیونکہ سب سے تفصیل سے انفاق کے بارے میں جو آیت آئی ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی یہی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وما انفقتم من نفقة، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا جو کچھ بھی تم نظر مانو، منت مانو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ کیا اسے جانتا ہے.
جو کچھ بھی تم خرچ کرو، تھوڑا زیادہ جو بھی خرچ کر رہے ہو یا جو بھی نظر مان رہے ہو، سب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ ہو. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی خیر اور بھلائی کا کام کر رہے ہوتے، کسی اور کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے والا دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے یا نہیں دیکھا، اس نے اسی کے لیے کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کیا دھرا سب کام بیکار چلا گیا. کبھی کبھار ہم کسی کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی کی توجہ نہیں ہوتی اس پہ، تو کیا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب اس کا کوئی فائدہ ہمیں ملنے والا نہیں ہے. اور اس طرح کی کئی چیزیں لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ نہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یا جو بھی نظر مانو گے، وہ اللہ کیا ہے، اسے جانتا ہے کس مقصد کے لیے دیے ہو. ریا ہے، نمود ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، نظر جائز جگہ ہے، ناجائز جگہ ہے، پوری کیے نہیں کیے، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے، اللہ رب العالمین خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے. یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کیا گیا ہے. ایک تو انفاق کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن انفاق کے ساتھ ساتھ ایک چیز نظر کا ذکر ہوا. کیا؟ او نظر تم من نظرین، یا تم نظر مانو، منت مانو، کوئی بھی منت، کسی بھی طرح کی منت. اور نظر جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مطلق اور دوسری مقید. مطلق یہ کہ آپ خود سے یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے ہر ہفتے میں 2 روزہ رکھوں گا، خود سے آپ اپنے اوپر کیا ہے، واجب اور ضروری قرار دے لیتے ہیں. نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو اللہ نے آپ پر ضروری نہیں قرار دی ہے اور آپ اپنے آپ پر اسے ضروری قرار دے لیں. جیسے آپ یہ کہیں کہ میں ہر ہفتے میں 2 دن روزہ رکھوں گا، میں رات میں تہجد کی نماز پڑھوں گا، للہ علی نظر ان اتہجد، میں اللہ کے لیے نظر مانتا ہوں کہ میں تہجد کی نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا یا 10 پارہ قرآن کی تلاوت کروں گا، اس طرح کی جو چیز. تو اگر کوئی نظر مان لے، اپنے آپ پر ضروری قرار دے لے، تو پھر اس کا پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، یہ اس پر واجب اور ضروری ہو جاتی. جیسے آپ نے کہا کہ اللہ میں نظر مانتا ہوں کہ میں تیرے لیے ہفتے میں 2 دن روزہ رکھوں گا، تو اب آپ کو ہفتے میں 2 دن روزہ رکھنا آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہو گیا. اگر آپ نے دن خاص کر لیا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کو رکھوں گا، تو اسی 2 دن میں رکھنا ضروری ہوگا. اور دوسری نظر ہوتی ہے جو نظر مقید ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اے اللہ اگر تو نے ایسا کر دیا تو میں تیرے لیے ایسا کروں گا، جس کو نظر معاوضہ کہتے ہیں. کہ اگر مجھے جاب مل گئی تو میں کیا کروں گا، تہجد پڑھوں گا، مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، 10-20% سیلری کا کسی مسکین اور غریب پہ خرچ کر دوں گا. اس طریقے سے جو نظر ہوتی، یہ جو نظر ہے نظر معاوضہ، نظر معاوضہ بدلے والی نظر، یہ بہت سارے علماء کے یہاں حرام ہے. اور اسی طریقے سے کم درجہ کیا اس کا، مکروہ کا ہے. کم سے کم درجہ کیا ہے، مکروہ کا. یعنی اس طریقے سے نظر ماننا کہ اللہ اگر مجھے جاب لگ گئی تو میں نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا 2 دن 4 دن، اس طریقے سے جو بھی، یا اتنا مال نکالوں گا غریبوں کے لیے، یا ہر مہینے کی سیلری کا 5% 10% غریبوں کو دوں گا اگر مجھے جاب مل گئی یا فلاں جگہ جاب مل گئی. تو اس طریقے سے نظر ماننا یہ بعض علماء کے یہاں حرام ہے. اور کم سے کم جو رائے ہے علماء کی وہ کیا ہے، مکروہ ہے. یعنی کسی بھی صورت میں یہ پسندیدہ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اس طرح کی نظر مان لے، منت مان لے، تو اس کا پورا کرنا واجب اور ضروری ہے. یعنی ابتدا کرنا، نظر ماننا جائز اور درست نہیں، بہتر چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مان لیتا ہے تو اس کا پورا کرنا اس پر واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے یہی نظر ہمارے درمیان زیادہ ہے، نظر معاوضہ، یہی نظر ہمارے پاس زیادہ ہے کہ اگر اللہ تو نے ایسا کر دیا تو میں ایسا کروں گا. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں جیسا سلوک اور سودا کرنا ہے. یہ کسی بھی صورت میں عبد کا یہ تعلق معبود کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بندے کا اللہ کے ساتھ
نہیں ہونا. یہ بندے بندوں سے چلتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ کیا ہے ایسا کروں. لیکن اللہ سے سودا کرنا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے یہ جاب لگا دی تو میں تیرے لیے روزہ رکھوں گا, یعنی اللہ کو میرے روزوں کی ضرورت ہے, میں نماز پڑھوں گا, میں تہجد پڑھوں گا, میں صدقات و خیرات کروں گا وغیرہ وغیرہ, یہ درست اور بہتر چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کر لیتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا تنظروا, نظر مت مانا کرو. نظر ماننا کوئی اچھی چیز نہیں کسی بھی صورت میں. نظر ماننا, منت ماننا یہ اچھی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے پوری حیات مبارکہ میں کبھی بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر نہیں مانی, کبھی بھی نظر نہیں مانی. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, چاہے وہ مطلق ہو یا مقید ہو. فإن النظر لا يغني من القدر شيئا, آپ نے فرمایا کہ نظر ماننے سے تقدیر میں کچھ بھی ہونے جانے والا نہیں ہے. آپ جو نظر مانتے ہیں کہ اگر مجھے جاب مل گئی تو میں اتنا کروں گا وہ کروں گا, اس سے کچھ بھی ہونے والا نہیں. تقدیر میں کچھ بھی تبدیلی آپ کے نظر ماننے سے ہونے والی نہیں ہے. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ, البتہ یہ ہوتا ہے کہ نظر ماننے سے بخیل کے مال کا کچھ حصہ نکل جاتا ہے. اسی بہانے 10-5% کیا سیلری کا اس کا نکل جاتا ہے بس. اس سے مسلم کی بات ہے کہ نظر سے تقدیر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں, البتہ یہ کہ بخیل کا کچھ مال کیا ہے نکل جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی بات میں انہ نہا عن النظر, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر ماننے سے روکا اور منع کیا ہے. اور کأنہ لا یاتی بخیر, نظر کوئی بھلائی اور خیر لے کر کے نہیں آتی ہے. نظر سے کوئی بھلائی نہیں آتی. نظر ماننے سے کسی کو جاب اور نوکری نہیں ملتی. نظر کوئی خیر اور بھلائی لے کر کے نہیں آتی ہے. وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ, بلکہ اس کے ذریعے سے بخیل کے مال کا کچھ حصہ کیا ہے نکال دیا جاتا ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اسی لیے نظر کا ماننا چاہے مطلق ہو یا مقید ہو کوئی بھی درست اور صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نظر اللہ کے لیے اور حلال چیزوں کے لیے مان لے نیکی اور فرمانبرداری کے کام میں, تو پھر اس کا پورا کرنا کیا ہے ضروری. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کریں. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, کہ مومن لوگ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں, اپنی منت کو پوری کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بخاری وغیرہ کے اندر روایت اما عائشہ سے مروی ہے کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ, جو آدمی یہ نظر مان لے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرے, چاہے نماز کی ہو, روزے کی ہو, عمرے کی ہو. یہاں جو لوگ رہتے ہیں عمرے وغیرہ کی نظر مانتے ہیں, اللہ اگر جاب لگ گئی تو پہلی سیلری سے عمرہ کروں گا, یہ سب بھی نظر آدمی مانتا ہے. تو اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی نظر مان لے تو اسے کیا ہے پورا کرنا. ومن نظر ان یعصیہ فلا یعصیہ, اور اگر کوئی نظر مان لے منت مان لے اللہ کی نافرمانی کی تو قطعاً اس نظر کو پورا نہ کرے. اگر یہ کام ہو گیا تو فلاں بابا کے یہاں چادر چڑھاؤں گا, فلاں جگہ جا کے فلاں بابا کی زیارت کروں گا, فلاں جاؤں گا. ہمارے پاس تو زیادہ ایسی نظر ہوتی ہے, کہاں کہاں لوگ چلے جاتے ہیں اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے. اگر اس طرح کی نظر ہو جو معصیت اور گناہ کے کاموں میں ہو تو اسے قطعاً پورا نہیں کیا جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لا وفاء لنظر فی معصیۃ, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ گناہ کے کاموں میں نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا. اس پہ علماء کا اجماع بھی ہے, کسی بھی صورت میں کیا ہے نہیں پورا کیا جائے گا. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اگر کوئی آدمی معصیت اور گناہ کی نظر مان لے اور وہ نہ کرے, جیسے چادر چڑھانے کی نظر مان لی کہ اس نے اور پھر وہ اس سے رک گیا ہے, تو کیا اسے کچھ پینالٹی وغیرہ دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک یہ کہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے, کوئی چیز اس پر واجب اور ضروری نہیں ہے. اور دوسری رائے یہ ہے علماء کی کہ نہیں, اسے کیا کرنا چاہیے قسم کا کفارہ دینا چاہیے. اسے کیا ہے کفارہ دینا چاہیے.
قسم کا جو کفارہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں ذکر کیا گیا ہے وہ دینا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کفارۃ النذر کفارۃ الیمین. نظر کا کفارہ کیا ہے؟ جو قسم کا کفارہ ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی نے نظر مان لی تھی کہ جن کو ابو اسرائیل کہا جاتا تھا, یا تو ان کی کنیت ہو یا ان کا نام ہو. کیا نظر مانی؟ نظر ان یقوم ولا یقعد, کھڑے رہیں گے بیٹھیں گے نہیں. کیا نظر مانی؟ کھڑے رہیں گے بیٹھیں گے نہیں. ولا یستظل, کوئی سایہ اختیار نہیں کریں گے, نہ چھتری لگائیں گے نہ کسی سائے کے جائیں, صرف دھوپ میں چلیں گے, دھوپ میں رہیں گے. ولا یتکلم, کسی سے بات نہیں کریں گے. وہ یصوم, اور روزہ رکھیں گے. کتنی نظر مانی؟ 4 چیزوں کی. ہمیشہ کھڑے رہیں گے بیٹھیں گے نہیں, سایہ دار چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے, کسی سے بات نہیں کریں گے, اور روزہ رکھیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے کہا مرہو فلیتکلم, آپ اس کو کہو کہ وہ بات کرے. ولیستظل, اور سایہ لے. ولیقعد, بیٹھے. ولیتم صومہ, اور اپنے روزے کو مکمل کرے. 4 چیزوں کے بارے میں معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا, تو آپ نے کہا کہ کہہ دو کہ بیٹھ جائیں, سایہ لے, بات کریں, لیکن روزے کو کیا کرے؟ روزہ نہ توڑے, روزہ مغرب تک کیا ہے؟ مکمل کر لے. تو اس طرح کی نظر کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, اور یہ اسلام آیا ہی ہے اس طرح کے باطل نظریات کے کنڈم کے لیے. آپ دیکھیں گے ابھی ہندو پاک میں جو چل رہا ہے ہند میں, وہ یہی ہے. ایسی چیزیں اپنے آپ پر ضروری کر لی ہے. کوئی 14 سال سے ہاتھ نہیں اٹھایا, نیچے نہیں کیا, کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے. یہ دیکھیے کس قدر یہ چیزیں ہیں. یعنی ایسی چیز کہ آدمی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے اور اس کو عبادت کا نام دے. ظاہر ہے یہ صحابہ رسول نے جو کیا, کیوں کیا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا. ایسا نہیں ہے کہ اس کا مقصد اپنے آپ کو تکلیف سے پہنچانا تھا, بلکہ اس کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی قربت تھی. لیکن یہ طریقہ جو تھی درست اور صحیح نہیں ہے, یہ درست اور صحیح نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی نظر مان لیتا ہے کسی طرح کی اور کسی وجہ سے پورا نہ کر پائے, جیسے خیر اور بھلائی کی نظر مان لیا کہ عمرہ کرے گا, نہیں کر پایا, ایگزٹ لگ گیا, چلا گیا گھر, اب کیا کرے؟ وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے. اگر کسی وجہ سے انسان اپنی حلال جائز اور اطاعت والی نظر کو پورا نہ کر پائے تو وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے, قسم کا کفارہ ادا کر دے. تو وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم, تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو, اللہ رب العالمین کیا اسے خوب جانتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں. یا ظالم کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر نہیں. ایسے عام طور سے ظالم کس کو کہا جاتا ہے؟ مشرکوں کو کہا جاتا ہے. لیکن یہاں پر خاص طور سے وہ لوگ مراد ہیں جو ابھی ذکر کیا گیا ہے نا, جو نظام انفاق کا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کس طریقے سے. اب جو ریا کے ساتھ خرچ کرنے والے ہو, تکلیفوں کے ساتھ خرچ کرنے والے ہو, احسان جتلانے والے ہوں, یا اسی طریقے سے مال کو خرچی کرنے والے نہ ہو, ان لوگوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یعنی یہ بڑا جرم ہے. اللہ رب العالمین کے راستے میں خاص طور سے اگر واجب صدقہ ہو, جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں, اگر کوئی آدمی یہ نہ کرے تو یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے. اور جب انسان میں پہلے ہی سے مال و دولت کی اس قدر محبت آ جاتی ہے تو وہ زکوٰۃ کی بھی ادائیگی صحیح نہیں کرتا ہے. اکثر لوگ زکوٰۃ صحیح نہیں ادا کرتے ہیں. یہ بڑے تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے. اکثر لوگ, کیونکہ لوگوں کے درمیان یا ان کے مسائل کو سننے اور بیٹھنے سے اس بات کا اندازہ ہوا ہے کہ اکثر لوگ اپنی زکوٰۃ صحیح ادا نہیں کرتے. کیسے بتاؤں آپ کو؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی صرف موٹے موٹے اماؤنٹ کا حساب کرتا ہے, پیکٹ میں 2000 1000 اس کو دے دیا, کسی اور چھوٹے بینک میں 1-2 ہزار اس کا حساب نہیں کیا, کہیں اور رکھا ہوا ہو. موٹا موٹا کیا ہے,
وہ ایک ایوریج لگا کر کے اس کا 2.5% نکال دیتا ہے، اس کی پوری زکات ادا نہیں ہوئی، اس نے پیکٹ کے مال کو شمار نہیں کیا اور مال کو شمار نہیں کیا. یہ ایک چیز ہوتی ہے. کبھی یہ ہے کہ کہیں سے مال آنا ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے کہ آپ زکات کی ادائیگی سے پہلے، اس کے وقت ہو جانے سے پہلے کیا ہے، اپنے مال کا صحیح طریقے سے ایک کیلکولیٹ کرنے کا اندازہ کر لیں، تاکہ کوئی بھی حصہ کیا ہے اس کا چھوٹنے نہ پائے. تو اس میں کتنے لوگ کیا ہے کوتا نظر آتے ہیں، کئی چیزوں میں وہ زکات ہی نہیں نکالتے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے، وہ یہ کہ جہاں زکات ادا کرنی ہوتی ہے وہ زکات وہاں ادا نہیں کرتے، تو اس طرح سے ان کی زکات ادا نہیں ہوتی ہے. کسی غریب بچی کی شادی ہو رہی ہے، اس میں دے دیے زکات، کہتے ہیں غریب بچی کی شادی، اس میں مارے یعنی کتنے لوگ بالکل کیا ہے لگے ہوئے ہوتے ہیں. لڑکیوں کی شادی میں کیا ہے زکات دے دیے، اس میں زکات ہی آپ کی ادا نہیں ہوئی. اس میں کیا ہے ایک تیر سے 2 نشانے جو کر رہے ہیں نا، وہ سوچتے ہیں سمپیتھی بھی مل جائے اور یہاں سے کام بھی ہو جائے. تو لڑکیوں کی شادی میں جو زکات دی جاتی ہے وہ زکات ادا نہیں ہوگی کسی کی بھی. اور جس نے ابھی قریب میں دیا ہو وہ دوبارہ ادا کر دے، اور جس نے کئی سالوں سے دے رکھا ہو توبہ وغیرہ کرے کسی طریقے سے اس کو. یہ سب لڑکیوں کی شادی میں خرچ اسلام میں نہیں، آپ نے اپنے آپ پر ضرور چڑھا. ڈاوری آپ کا نظام ہے، کوئی اسلام کا نظام نہیں. اسلام کے نظام میں شادی میں عورت کو صرف ملتا ہے، اس سے پاس سے نکلتا نہیں. اور کیسے نکلے گا؟ شادی کی بنیاد ہی یہی ہے کہ جب شادی کرنے والا لڑکا صاحب استطاعت ہو جائے تو شادی کرے. آپ فضل نے کہا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جس کو نکاح کی طاقت وہ نکاح کر لے، اور جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے. جس کو نکاح کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے. عورتوں پر، بچیوں پر، لڑکیوں پر نکاح کا کوئی اخراجات ہے ہی نہیں. یہ آپ نے بنا رکھے ہیں کہ 500 لے کر کے جاتے ہیں، لڑکی کیا دھاوا بول کر کے کھانا کھاتے ہیں. اس کو مہمان نوازی کہتے ہیں. خود سے آپ کہتے ہو ہم آئیں گے، ہم اتنے یہ کھانا چاہیے، ہم کو یہ ہونا چاہیے، یہ مہمان نوازی ہے. یہ تو اس کو ڈاکہ بولتے ہیں. ڈاکہ کسی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا، کہ آپ سامنے والے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں، اس پر پریشر اور دباؤ ڈالتے ہیں. مہمان نوازی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے دروازے پہ کوئی آیا ہے یا آپ نے کسی کو بلایا ہے تو آپ اس کی عزت کریں. یہ تو ڈاکہ ڈالنا ہے کسی گھر میں پہنچ کر کے. یہ اس پہ آپ زکات کا مال خرچ کریں گے؟ یا اسی طریقے سے ڈاوری جو یعنی مکمل ہندوانہ رسم و رواج ہے، اس پہ آپ زکات کی رقم خرچ کریں گے، اتنا پاکیزہ مال خرچ کریں گے. لڑکی کی شادی میں زکات کا مال اگر کسی نے دیا ہے یا کوئی دے رہا ہے تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی. یہ ایک غلط طریقہ ہے. اس غلطی کو صحیح کرنا چاہیے، نہ کہ اس غلطی کے لیے کیا ایک اور غلطی کر رہے ہیں آپ کہ آپ اسلام کا ایک اہم رکن غلط جگہ پہ آپ دے رہے ہیں. ہاں لڑکے تو زکات دیجیے، لڑکے کو آپ زکات دیتے جائز اور درست سے. اس آدمی کے پاس لڑکا شادی کر رہا ہے، اس کے پاس ولیمے کے لیے نہیں ہے پیسہ، آپ زکات دیجیے جائز اور درست سے. مکان نہیں اس کے پاس، آپ اس کو دیجیے. مہر نہیں ہے دینے کے لیے، آپ اس کو زکات کی رقم دیجیے جائز ہے. لڑکے کی شادی میں لڑکے کو زکات دے رہے ہیں کیا ہے؟ اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو یہ جائز ہے. لڑکی کی شادی میں اگر آپ دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. تو اس لیے کئی ایسے لوگ ہیں جو زکات اگر نکال بھی دیے تو صحیح جگہ پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کی زکات ادا نہیں ہوتی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے کسی دوست نے مطالبہ کر دیا ہے تو اب سوچتے ہیں کہ چلو ادھر ادھر کا پیسہ دینے سے بہتر ہے کہ زکات میں زکات کی نیت سے دے دیں. سامنے والا آدمی نہ فقیر ہے نہ مسکین ہے. اور ایسے ہی قرآن نے غارم کا لفظ استعمال کیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 دیکھیں گے جو 8 لوگوں کو مینشن کیا. غارم کا مطلب وہ ہوتا ہے قرضدار نہیں، جو قرض میں ڈوب گیا ہے، تاوان چڑھ گیا ہے اور قرض کے ادائیگی کی کوئی شکل و صورت اس کے پاس نہیں ہے. ایسے مقروض کو زکات دیں گے. ایسے تو بڑے بڑے پیسے والے قرض لیے ہوتے ہیں تو ان کو بھی زکات دیتے جائیں گے. کبھی کبھی آدمی کیا ہے جاب لیس ہو گیا. کتنے لوگ سوال کرتے ہیں فلاں جاب لیس ہے اس کو زکات دے سکتے 6 مہینے سے. جاب لیس ہونے سے یہ کہاں معلوم ہوا کہ وہ فقیر اور مسکین ہو گیا؟ کما کے جو رکھا ہے بینک میں وہ کیا ہوگا؟ کئی مکان اس کے رکھنے ہیں. لیکن آدمی ان چیزوں پر توجہ نہیں کرتا، نہیں پیسہ پوچھ رہے زکات کی نیت کر کے دے دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ اگر آپ نے زکات نکال کر کے اس کی مناسب جگہ پہ نہیں دیا، جو اللہ نے مینشن کیا 8 قسم کے لوگوں کو، اگر ان میں سے کسی صحیح جگہ پہ آپ نے نہیں دیا تو آپ کی زکات
عطا نہیں ہوگی۔ زکات کے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ مت کیجئے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیجیے۔ ہاں صدقے وغیرہ میں آپ ادھر ادھر کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مالدار کو بھی صدقہ دے دیں تو بھی ہو جائے گا، لیکن زکات تو اسی کی دی جائے گی جسے زکات لگتی ہو۔ اس کو کیا ہے؟ زکات لگتی ہو، اسی کو زکات دی جا سکتی، باقی کسی کو زکات نہیں۔ تو اس دونوں جگہ پر کیا ہے، ہمارے ہاں یقینی طور پر بہت بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بہت بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکات نکالتے وقت پورا کیلکولیٹ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور دوسرا نکالنے کے بعد صحیح جگہ پر اس کو ادا نہیں کرتے، اور تیسری بڑی غلطی ہے کہ انگریزی کیلنڈر سے حساب کرتے ہیں سال کا، جبکہ اسلامی کیلنڈر سے حساب ہر حال میں آپ کے لیے کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے 10-12 دن کا فرق آ رہا ہے۔ آج مثال کے طور پر آپ کی 17 تاریخ ہے، تو آپ آئندہ 17 رجب پر آپ پر زکات واجب ہو گئی۔ اگر آپ 10 دن کے بعد نکالتے ہیں اور کوتاہی اور کمی کرتے ہیں، اور اس دوران اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کیا ہے، مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ آپ کیا ہے، مشکلات میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی عربی کیلنڈر کے حساب سے تاریخ کو محفوظ کر لے، اور زکات کا وقت آنے سے پہلے وہ مناسب لوگوں کو تلاش بھی کر لے اور اپنے مال کا حساب لے لے، اور جیسے وقت پورا ہو جائے اسے کیا ہے، زکات ادا کر دے۔ وہ ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز ہے۔ آپ کو معلوم ہے نماز کے ساتھ زکات کا ذکر کیا گیا، کوئی چھوٹی موٹی عبادت نہیں، اس کے ساتھ کوتاہی نہ کیجیے اور کمی مت کیجیے۔ مال ہے آپ کا، لیکن جو زکات ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اس لیے اس کو صحیح جگہ پہ آپ جو ہے دینے کی اور صحیح انداز میں دینے کی مکمل کوشش کیجیے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاص طور سے ممبئی وغیرہ میں دیکھا گیا کہ وہ زکات نکال کر کے ایسے ایک اس میں رکھ لیتے ہیں، اور جتنے بھی آتے جاتے ہیں پورے سال ان کو ایسے 2 پیسہ 4 پیسہ 2 ریال 4 ریال 5 10 روپیہ ایسے دیتے رہتے ہیں۔ سال بھر جتنے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں کیا ہے، سب کو ایسے دیتے رہتے ہیں۔ انتہائی غلط طریقہ ہے، انتہائی کیا ہے، غلط طریقہ ہے۔ جب آپ زکات نکال لیں تو مناسب آدمی کو دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو، لیکن یہاں فقیروں کو کیا اس طریقے سے دیتے رہتے جو زکات کے مستحق بھی نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آیا دروازے پر اس کو دے دیے زکات، اس سے بھی آپ کی زکات انتہائی خطرے میں چلی جاتی ہے۔ آپ زکات نکال کر کے جو مستحق آدمی اس کے حوالے کر دیجیے تاکہ بری و ذمہ ہو جائے۔ اگر آپ ایسے رکھے رہیں گے، کبھی ایسا ہو کہ آپ نے زکات نکال لی ہے، نکال کے سائڈ میں کر لیا، اور جسے دینا ہے اس تک آپ پہنچ نہیں پائے ہیں یا پہنچا نہیں پائے ہیں، اور اس میں اللہ جانتا ہے آپ کی قد و کاوش کو، محنت کو، اور کبھی تاخیر ہوگی 2-4 دن کی، ہفتہ 10 دن کی، ایک الگ سی چیز ہے، لیکن یہ کہ زکات کے ساتھ پورے سال کھلواڑ کرنا، زکات کو بھجانا، لوگوں کا استعمال کرنا کہ کوئی بھی آئے دیتے رہے، یہ سب انتہائی غلط طریقے ہیں۔ اس سے بچنے کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک اہم بات اور بیان فرمائی، کیونکہ اس کا ذکر پچھلے دنوں بھی اور بعض سوالات بھی لوگوں کے تھے کہ صدقہ کیسے کیا جائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں آپشن ذکر کہا، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کرتے ہو تو اچھا ہے، بہتر ہے، فنعما ہی تو یہ کیا ہے، بہتر ہے۔ اگر تم صدقات کو اعلانیہ طور پر دیتے ہو، کھلے عام دیتے ہو تو کیا ہے، یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو مخفی انداز میں دیتے ہو، ہڈن کر کے دیتے ہو، چھپا کر دیتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اسے تم فقیروں کو دیتے ہو، یعنی چھپا کر کے فقیروں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے بعض گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر دیکھیے، اصل اس سے پہلے ذکر کیا گیا تھا کہ اصل کیا ہے، صدقے کے اندر مخفی اور پوشیدہ انداز میں دیا جائے، یہ صدقے میں اصل ہے۔ لیکن اگر آپ وہ زکات وغیرہ دے رہے ہیں جو فرض ہے، تو فرض عبادات کو اعلانیہ طور پر کیا جا سکتا ہے۔ جو فرض عبادات ہیں اسے کیا اعلانیہ طور پر دیا جا سکتا ہے۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اگر لوگوں میں رغبت دلانا ہو، شوق دلانا ہو، احساس ذمہ داری دلانی ہو، اس وجہ سے اگر لوگوں کے سامنے آدمی دے رہا نفلی صدقہ وغیرہ، تب بھی وہ دے سکتا ہے۔ جیسے تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو ابو بکر اپنا پورا مال لے کر آ گئے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کا نصف حصہ لے کر کے آ گئے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو
تو فرض عبادات جس میں آپ کا زکوٰۃ بھی ہے، فرض عبادات کو آپ اعلانیہ طور پر کیا ہے کریں گے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے متعلق غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ جیسے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، اگر مسجد میں نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں کہیں گے تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہو۔ اگر آپ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور 5 وقت مسجد میں حاضر نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ یا کچھ وقت آتے ہیں کچھ وقت نہیں آتے ہیں، تو لوگ یہی کہیں گے، جیسے 4 وقت آتے ہیں فجر میں نہیں آتے ہیں تو لوگ یہی کہیں گے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو یہ شعار ہے، فرض عبادات آپ کیا ہے کلم کلا اور اعلانیہ کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی جانتا ہے کہ آپ بہت پیسے والے ہیں اور آپ خرچ نہیں کرتے، کہیں بھی نہیں دیتے ہیں، سب مخفی اور پوشیدہ انداز میں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ تصویر بیٹھ جائے گی کہ آپ کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی، پتہ نہیں زکوٰۃ آپ نکالتے ہیں کہ نہیں۔ تو ایسی تمام جگہوں پر کیا ہے آپ اعلانیہ طور پر دے سکتے ہیں، لیکن یہ شرط ہے کہ ریا نمو سے آپ پاک ہو۔ جیسے مسجد بنائی جا رہی ہے اور اعلان ہو رہا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دلچسپی نہیں لے رہے، رغبت نہیں لے رہے، شوق نہیں ہے لوگوں کے، تو آپ کیا خود اعلان کرتے ہیں کہ میں اس مسجد کے لیے 10,000 دیتا ہوں۔ مقصد کیا ہے آپ کا؟ لوگوں میں ابھارنا، رغبت دلانا، شوق دلانا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان تبدو الصدقات فنعما ہی، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو، صدقات کو ظاہر کرتے ہو تو یہ بہتر ہے۔ اور اکثر یہ فرض صدقے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اس کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو اور ضرورت مندوں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے جب ضرورت مند آدمی کو مخفی انداز میں دیا جائے تو اس سے اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی ہے اور وہ بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے۔ لیکن ہر حال میں آدمی کیا ہے صدقہ دے، اعلانیہ دے اور مخفی انداز میں دے، لیکن صدقہ دے، اس سے اپنے آپ کو کیا ہے دور نہ رکھے، کیونکہ صدقہ وہ عبادت ہے جس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ دنیا میں بھی کیا ہے، جو لوگ صدقہ کرتے ہیں لوگ اس کے لیے سب سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں۔ آپ کتنی نماز پڑھتے ہو اس سے لوگ آپ کو دعا نہیں دیں گے، آپ لوگوں کے کتنے کام آتے ہو اس سے لوگ کیا ہے آپ کو دعا دیں، لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہو اس سے لوگوں پر کیا ہے اثر پڑتا ہے۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل امرئ فی غل صدقتہ حتی یفصل بین الناس او قال یحکم بین الناس، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا کہاں کیسے ہوگا؟ اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جو آدمی صدقہ دیا ہوگا اس صدقے کو اللہ تجسید کر دے گا، جسم دے دے گا، اور وہ اس کے لیے کیا ہے امبریلا اور چھاتے کی طرح ہو جائے گا۔ کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یفصل بین الناس، ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ فیصلہ کر دیا جائے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے ایک راوی ہیں ابو الخیر، ان کے بارے میں یزید کہتے ہیں کہ وکان ابو الخیر لا یفطر یوم الا تصدق فیہ بشیء، ابو الخیر کوئی دن نہیں ناغا ہوتا تھا مگر وہ صدقہ ضرور کرتے تھے، کچھ بھی صدقہ کرتے تھے لیکن ضرور کرتے تھے۔ اگر کوئی چیز نہیں ہوتی ولو کعکۃ او بصلۃ او کذا، تو کیا کرتے تھے؟ پیاز ہے تو وہی لے کر چلے گئے صدقہ دے دیے، کوئی میٹھی روٹی وغیرہ وہی صدقہ کر دیے۔ المہم یہ کہ ہر دن صدقہ کرنے والوں کی لسٹ میں کیا ہے وہ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے۔ یہ تابعی ہیں ابو الخیر، یہ تابعی عقبہ بن عامر سے یہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود کی روایت ایک مسند احمد کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتقی احدکم وجهه من النار ولو بشق تمرہ، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم سے بچائے اگرچہ کھجور کا کوئی معمولی حصہ صدقہ کر کے ہی کیوں نہ ہو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا؟ کہا کہ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، یہ صدقہ کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے تمہاری بعض خطاؤں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ من تبعیض کے لیے ساری غلطیاں معاف نہیں ہوتی ہیں، جس اعتبار سے آپ خرچ کرتے ہیں جتنا خرچ کرتے ہیں اسی لینے سے غلطیاں معاف ہوتی ہیں۔ ایک آدمی 1 ریال خرچ کر رہا ہے، ایک آدمی 1 لاکھ ریال کر رہا ہے، ایک آدمی 1 ریال، ایک آدمی
1,00,000 ریال خرچ کر رہا ہے تو اس کے خرچ کے اعتبار سے اس کی غلطیاں کیا ہے؟ معاف ہو رہی ہیں. اور وہ ایک دوسرا معاملہ ہے کہ ایک آدمی 1,00,000 خرچ کرتا ہے اور ایک آدمی 1 ریال خرچ کرتا ہے لیکن 1 ریال غالب آ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی آدھی پراپرٹی دیتا ہے اور وہ 1,00,000 ریال کرنے والا کیا ہے؟ اپنی بہت ساری پراپرٹی کا ایک ٹکڑا دیتا ہے. اس اعتبار سے وگرنہ ایسے کیا ہے جو زیادہ خرچ کرتا ہے اس کے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں, جو کم خرچ کرتا ہے اس کے کم گناہ معاف ہوتے ہیں. اور یہ کہ اس سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں. اور من تبعید ہے اس لیے کہ صدقہ دینے سے ہر گناہ معاف نہیں ہوتا ہے. صدقہ دینے سے یعنی اگر آپ نے کسی کی زمین بےایمانی کی ہے تو صدقہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی, صدقہ کرنے سے معاف نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ صدقہ کرنے سے گناہ معاف ہوتا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار, کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو کیا ہے؟ بجھا دیتا ہے. معاذ بن جبل کی روایت سنن ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے. صدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار, کی صدقہ گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. ایسے ہی اگر صدقہ سری ہو, مخفی انداز میں ہو, تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقۃ السری تطفئ غضب الرب عز وجل, مخفی اور پوشیدہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ کے غضب کو کیا ہے؟ ٹھنڈا کر دیتا ہے. صدقہ انسان کرتا رہے. ایک تو یہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اسے معلوم نہیں, اور جب موت آ جائے تو ایسا نہ ہو کہ پچھتانا ہو, اتنا مال رکھا اور صدقہ ہی نہیں کیا. کتنے لوگ ہیں بے حساب مال ہوتا ہے لیکن چلے جاتے ہیں, کچھ بھی اللہ کے لیے چھوڑ کر کے نہیں جاتے, اللہ کے نام پہ نکال کے نہیں جاتے. کتنے مال ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. نہیں, آدمی اپنے مال کا حصہ خرچ کرتا رہے. آپ نے فرمایا تصدقوا, صدقہ کرتے رہا کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے. فسیاتی علیکم زمان یمشی الرجل بصدقتہ, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لے کے جائے گا اور کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا. ایک آدمی کہے گا کل لے کر آئے ہوتے تو لے لیتا, آج تو الحمدللہ اللہ نے مالا مال کر دیا ہے. کہتے ہیں بعض علماء کی یہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا, کچھ کہتے ہیں اس سے قریب کا زمانہ ہوگا. المہم یہ ہے کہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پہلے کے بنسبت غربت کیا ہے؟ کم ہوتی جا رہی. پہلے کے بنسبت کیا ہے؟ غربت کم ہوتی جا رہی. ابھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دولت کے خزانے کو کیا ہے؟ کھول رکھا ہے. اکثر لوگ خوشحال ہیں, اکثر لوگ کیا ہے؟ خوشحال ہے. بہت ساری چیزیں جو لوگوں کو آسانی سے دے دی جائے قبول کر لیتے تھے, اب لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. مزاج اسٹینڈرڈ کیا ہے لوگوں کا بھی بڑھ گیا ہے کچھ اس طریقے سے. تو آدمی صدقہ اپنی حیات ختم ہونے سے پہلے کیا ہے کرتا رہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بڑی پیاری بات ذکر فرمائی ہے کہ مخفی انداز سے جو لوگ صدقہ کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. آپ نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. کون لوگ ہیں وہ؟ جو بتا دے کہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں, جن کو یاد ہے وہی ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے لیے انعام ہے. جن کو مکمل یاد ہے وہ 7 قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا, جسے بالضبط معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھائیں. بعض معلوم ہے بعض نہیں, 7 جسے معلوم ہے, 7 پورے جسے معلوم. جی ہاں بولیے, معلوم ہے تو بولیے. تو اچھی عدل کرنے الامام العادل, بہت خوب, عدل کرنے والا بادشاہ. جی شاب نشا فی عبادتی ربی, جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. آدمی جب بڑھاپا آ گیا تو اب کرے گا کیا؟ دنیا میں بچا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ کیا ہے اللہ کی طرف لگ جاتا. لیکن اصل یہ کہ آدمی جوانی میں عبادت کر کے بڑھاپے کو پہنچ جائے. تیسرا بہت خوب, مسجد میں لگے ہوا رجل قلبہ معلق فی المساجد, اس کا دل مسجد سے بالکل لگا ہوا. ورجل دعت
امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا شخص جسے منصب، خوبصورت حسب نسب والی خاتون نے دعوت دی ہو برائی کے لیے اور اس نے یہ کہہ کر کے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھوڑ دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 3 باقی۔ ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ سے خبر ہاں، ورجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا تو دائیں ہاتھ کو خبر نہ ملی۔ 5 ہو گئے، 2 باقی۔ نہیں ان کو موقع دیا جائے۔ تنہائی میں اللہ کو یاد کر، ہاں، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہر آئیں۔ آخری اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ لیکن خیر چونکہ انہوں نے بتایا ہے پورا، اس لیے ورجل تحابا فی اللہ وتباغض فی اللہ یا اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 شخص جو اللہ کے لیے اکٹھا ہوئے اور اللہ کے لیے جدا ہوئے، اللہ کے لیے محبت کرنے والے لوگ۔ آئیے بارک اللہ فیک، 6 آپ بتا لے گئے بھائی، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک بار تو یہ 7 قسم کے لوگ، اس کو اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں ہم 7 میں کسی ایک میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں۔ الامام العادل، شاب النشا فی عبادت ربہ، جوانی اللہ کے نام کرنے والا جوان، مسجد سے دل ملا ہوا، ایسا شخص جسے کسی ایسی خاتون نے بلایا ہو جو خوبصورت بھی ہو اور منصب اور مقام والی ہو۔ ہم تو خود ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، بلانے کی کیا، بلائیں تو ہم تو ایک آواز پہ بھاگے جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے نا کہ آدمی خود تارتا رہتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو یہ تو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے کہ وہ خود بلائیں اور اس معیار کی ہوں، اور آدمی صرف اللہ کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ چھوڑنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اور بھی سبب ہو سکتا ہے کہ پکڑا گیا تو لوگ کیا کہیں گے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بڑے خاندان کی ہے، پکڑ گیا اگر تو اس کے گھر والے، یہ سب میں کچھ نہیں ملنے والا۔ کب؟ صرف اللہ کے لیے، یعنی آپ قادر ہیں لیکن اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ اور اچھا اگر الٹا ہو جائے تو سبھی تو ہو سکتا ہے نا، اگر اس کے برعکس ہو جائے تو سمجھ پائے۔ یہاں تو عورت بلا رہی ہے مرد کو، اگر مرد عورت کو بلائے اور عورت انکار کر دے اور کہے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، سیم معاملہ کیا ہے، سیم ہے۔ لیکن چونکہ یہاں معاملہ بہت کم ہوتا ہے، یہاں کیا ہے، معاملہ بہت کم ہوتا ہے کہ عورت بلائے، عورت کیا ہے بلائے، یہ معاملہ کم ہوتا ہے۔ عام طور سے مردوں کی طرف سے پہل زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی مرد بھی کسی عورت کو بلائے، عورت یہ کہہ کر کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس کو چھوڑ دے تو کیا ہے، اس کے لیے وہی فضیلت اور مقام ہے۔ اور 2 لوگوں کا آپس میں ملنا کس کے لیے، اللہ کے لیے، اور جدا ہونا کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور اسی طریقے سے صدقے کا ذکر ہوا، اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رونا، یہ بڑے اچھے اعمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان تمام میں شامل فرمائے۔ لیکن اگر ہم لوگ اس میں نہیں آتے ہیں تو اپنے آپ کو ان میں شامل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جانتا ہے، خبر رکھنے والا جو تم کرتے ہو۔ یعنی کوئی چیز اللہ رب العالمین سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ جو صدقہ تم کر رہے ہو، کھلے عام کر رہے ہو، مخفی انداز میں کر رہے ہو، سب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک آدمی مخفی انداز میں صدقہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے زمانے میں نکلا رات میں، تو ایک دن کسی چور کو دے دیا۔ کس کو دے دیا آپ صدقہ؟ چور کو دے دیا۔ دوسرے دن نکلا تو کس کو دے دیا؟ کسی بدکار عورت کو دے دیا۔ تیسرے دن نکلا، تیسری رات پھر لے کر کے مال، تو کس کو دے دیا؟ صاحب سرج مالدار ہی کو دے دیا۔ تو اس نے کہا اللہ میں تو تیرے نام پہ لے کر نکلا تھا اور میری نیت خالص تھی، تو اس کا اجر و ثواب مجھ کو عطا کر دے اور یقینی طور پہ ملے گا۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ شخص اس کو دکھایا گیا خواب میں، یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، یا اسے اس زمانے کے نبی نے بتایا کہ تمہارا یہ عمل جو ہے ہو سکتا ہے کہ زانیہ کو زنا سے روک دے، ہو سکتا ہے کہ چور کو چوری سے روک دے، ہو سکتا ہے کہ وہ مالدار آدمی جو صدقہ خیرات نہیں کرتا ہے اس کے لیے دلچسپی اور سبب کا ذریعہ بن جائے۔ تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، ضروری نہیں کہ صرف ایک ہی طریقہ اپنایا جائے، کبھی کبھار یہ چیزیں بھی کیا ہے فائدے مند ہوتی ہے، دوسرا راستہ بھی اختیار کرنا۔ اب اس کے بعد 3 آیات باقی رہ گئی ہیں آیت انفاق کے متعلق، اس کے بعد آیت الربا شروع ہو رہی ہے۔ جو 3 آیات ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے میں اللہ رب العالمین نے چاہا تو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔